کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ ایک تو جمع اتنا جمع غفیر رہا، اور آپ دیکھیے بلوچستان میں کیا رہا ہے. پرسنالٹی کلیش ہے مجھے لگتا ہے. نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے جناب. میں اپنی پرسنالٹی خود آن کرتی ہوں بھائی. میں نے پرسنالٹی کلیش کی بات کی. اپنی پرسنالٹی میں آن کروں گا تو کسی سے کلیش کروں گا. نہیں ایگزیکٹلی تو مجھے کلیش کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں یہ سارا کچھ کرتی رہتی ہیں، اور بلوچستان کی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ باپ جس کو کہتا ہے اسی کو ووٹ پڑتا ہے. یہ اب آپ چاہے آپ جو بھی کہیں، میں بھی جو کہوں سچی بات یہی ہے، اور وہی اگر کہے گا تو معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف جائیں گے، کیونکہ باقی صوبوں میں معاملات اور طرح سے ہیں، لیکن بلوچستان کے بہت سی وجوہات کی بنا پر ہم اس کو یہاں ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن چیزیں کچھ ایسی ہی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ معاملات ایسے ہی چلتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ ایک مزاج ہے کہ ہم بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں. اب چاہے مریم صاحبہ ہوں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، ہم نے یہاں شہباز شریف صاحب سے پیٹ پھاڑنے کی باتیں بھی سنی، سڑکوں پر رولنے کی باتیں بھی سنی. اچھا، اس میں دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جب پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں نا، جب ان کے اوپر زگ پہنچتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں چیخیں نکلتی ہیں، تو وہ بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے جس طرح آج کل نورا کشتی ہو رہی ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ بھی ہوتا ہے. تو یہ دو مختلف حالتیں ہوتی ہیں. آج کل یہ نورا کشتی ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے دیکھیے کہ پتہ نہیں آپ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کس جمع خفیر کی بات آپ نے کی ہے، کہ وہاں جمع خفیر تھا وہ سرکاسٹکلی کر رہی تھی، یا واقعی آپ نے وہ خاص فوٹیج دیکھی ہے؟ نہیں میں نے ایسی کوئی فوٹیج نہیں دیکھی. میں تو منتظر تھی کہ جمع غفیر ہوگا جو استقبال کرے گا وہاں پہ عوامی لیڈر کا. گئے تھے آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھتے نہیں، وہ جلسہ کرنے نہیں گئے بھائی. جمع غفیر جلسوں میں نظر آتے ہیں، عوامی لیڈر جا رہے ہیں، پھر بھی آگے استقبال کرنے کے لیے پروٹوکول کے لیے کچھ لوگ تو موجود ہوتے ہیں. وہ جتنے تھے وہ کافی تھے. آپ جائیں گی نا تو آپ کو تو وہاں پہ کوئی اور میں کون سی کوئی مریم نواز کی جگہ رکھتی ہوں کہ مجھے آپ ایک ویسی کریں. وہ تو لیڈر ہیں. جو پرپس تھا ان کا، جو ان کا پرپس تھا، دیکھیے 30 بندے شامل ہو گئے فرض کریں. وہ پی ٹی آئی سے بھی تھے، صرف نون لیگ کے اپنے بندے نہیں تھے. اس میں پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگ ہیں، باقی دیگر جماعتوں نیشنل پارٹی کے بھی ہیں، دیگر عوامی وہاں پہ عوامی پارٹی کے بھی ہیں، کچھ اور چھوٹی جماعتوں کے بھی ہیں. بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب وہاں گئے، کچھ لوگوں نے ان سے بات چیت کی. جام کمال صاحب کی ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے بلاول کا حوالہ دیا، اس سے پہلے مریم نواز شریف سے بھی ملاقات ان کی ہو چکی تھی. یہ نگران حکومتوں کے سیٹ اپ سے پہلے. تو خیال یہی کیا جا رہا تھا کہ اس میں میجورٹی وہ لوگ ہیں، اب وہ لوگ تھے جن کی بات کی کر رہی ہیں کہ وہ نون لیگ کے بندے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کس طریقے سے حکومت گرائی گئی تھی اور وہاں پہ کس طریقے سے حکومت بنائی گئی تھی، کس طرح بندے توڑے گئے تھے اور پھر وہ واپس آ رہے ہیں. وہ اس وقت ان کی مجبوریاں تھیں، وہ نہیں کر سکے. آج تھوڑا سا جو معاملہ ہے وہ باپ جو ہے وہ ذرا اس کی روش بدل گئی ہے، تو پھر چیزیں بدل گئی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ پروسیس ہے، دس از کالڈ پالیٹکس، اور یہ سیاست کا حصہ ہے. جب آپ کہیں پر جاتے ہیں، آج بلاول صاحب بہت سی چیخیں مار رہے ہیں، یہ لاہور میں وہاں پہ ان کو سیٹیں نہیں ہیں. میں آپ کو بڑی دلچسپ صورتحال بتاؤں گا. بھائی زرداری صاحب یہاں آ کے نہیں بیٹھے رہے بلاول اس کے اندر. ہمیں نہیں پتا وہ کس سے مل رہے تھے. ہمیں نہیں پتا کہ مخدوم احمد محمود کے ذریعے انہوں نے جہانگیر ترین کو منانے کی کتنی کوشش کی کہ پارٹی نہ بنائی جائے. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کن لوگوں کے پیچھے آج بھی ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت بھی جو بندے پیچھے چڑھائے ہوئے ہیں کہ کون کون سے جو رہ گئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، ان سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ برائے مہربانی کیونکہ ہمارے پاس امیدوار نہیں ہے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. لیکن دیکھیے یہ پاکستانی سیاست ہے. اس کی ریالٹی یہ ہے کہ میں نے آپ کے کل بھی یہ عرض کی تھی کہ لوگوں کو اگر یہ عام آدمی کو یہ بات سمجھ میں آئے، فرض کریں وہ سمجھتا ہو کہ پرسن اے جیت رہا ہے، تو وہ پرسن بی پہ ووٹ ضائع نہیں کرتا، کیونکہ یہاں لوگوں نے اپنے معاملات کو، چیزوں کو آگے چلانا ہوتا ہے. اس وقت جو صورتحال، اور مزے کی بات کیا ہے، یہ سارا فائدہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے. پیپلز پارٹی نے سب کو یقین دلا دیا ہے کہ جناب نون لیگ اس وقت جو ہے نا وہ اس کے اوپر دست شفقت ہے اور اسی نے جیتنا ہے. وہ اتنی دفعہ انہوں نے ریپیٹ کیا کہ اگر فرض کریں کوئی امکان نہیں بھی تھا تو اب وہ لوگوں کو یہ یقین آ گیا کہ نون لیگ جیت رہی ہے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ کے پاس واپس آؤں گی نا، اعظم صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کو آپ کا وقت دیا جائے گا.